عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ انداز بھی لکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو آپ کے دور خلافت میں یمن جب فتح ہوا تو یمن سے بڑے قیمتی جوڑے آئے، گھلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں وہ بانٹے۔ تھوڑے دن کے بعد عید کا دن آیا، سارے وہ نئے جوڑے وہ قیمتی جب عید کے اجتماع کے لیے پہن کر اپنے گھروں سے باہر نکلے، حضرت عمر یہ دیکھ کے تو خوش ہوئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ خوشی غم میں بدل گئی۔ سبب کیا تھا؟ کشانہ نبوت سے جب حضرت امام حسن و حسین باہر نکلے تو دیکھا کہ انہوں نے کوئی پرانے کپڑے پہنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب جب پوچھا، بتایا گیا کہ جو جوڑے بھیجے گئے تھے وہ بڑے تھے اور شہزادے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی ان کے سائز کے نہیں، اس لیے انہوں نے نہیں پہنے۔ اگر سائز کے ہوتے تو یہ بھی پہن لیتے۔ حضرت عمر بڑے بے چین ہوئے۔ راوی کہتے کتنے بے چین ہوئے کہ اپنے گھر میں عید پڑھانے کے لیے بھی باہر نہیں آ رہے تھے۔ گھر کے اندر چہل قدمی اور پریشانی اتنی، لفظ ہے راوی کے کہ آپ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جب وہ کوئی بندہ پریشان ہو تو دکھ کی وجہ سے اور پریشانی کے عالم میں جب ماتھے پہ سلوٹیں پڑتی ہیں تو یہ انداز حضرت عمر کا۔ کہتے ہیں سب نئے جوڑے پہنے اور میرے نبی کے شہزادے پرانے جوڑے میں، تو عمر بے چین نہ ہو تو اور کیا ہو۔ فوراً یمن کے گورنر کے پاس قاصد بھیجا، دونوں شہزادوں کے سائز لیے گئے اور ان کا سائز دے کر قاصد بھیج کے یمن کے گورنر سے کہا عمر بھی تب تک یمن سے آنے والا کھلا نہیں پہنے گا جب تک یہ دونوں شہزادے نہیں پہن لیتے۔ جب وہ وہاں ان کے سائز کے کھلے بن کے آئے، پھر انہوں نے زیب دم کیے شہزادوں نے، پھر حضرت عمر مسکرائے اور اب میرا دکھ ختم ہوا کہ میں یہ پریشانی تھی کہ سارے پہنے ہوں اور شہزادے پرانے جوڑے میں ہوں، اور نہیں، میری یہ پریشانی تھی جب تک یہ نئے جوڑے نہیں پہنتے عمر کو سکون نہیں آئے گا۔ اگرچہ میرے بیٹے نے پہنا ہے پھر بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہے جتنی خوشی ان کے نئے جوڑے پہننے کی ہے، اس لیے کہ میں اپنے بیٹے سے وہ پیار نہیں کرتا جو حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کے شہزادوں سے کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ اس حقیقت کو بیان بھی کیا۔ جب آپ اپنے کشانہ خلافت میں تھے تو خلافت کے جو امور تھے ان کو سر انجام دے رہے تھے، آپ کے بیٹے ابن عمر ملنے آئے۔ حضرت عمر نے قاصد بھیجا، کہا کہ بیٹا آیا ہے، اسے کو گھر میں ملنا، ابھی بیٹے کو ٹائم دینے کا وقت نہیں ہے، یہ خلافت کے امور سر انجام دینے کا وقت ہے۔ بیٹے کو واپس بھیج دیا، نہیں ملے۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ وہ پوچھا ابن عمر سے، کہا کہ میں آپ کے ابا جی امیر المومنین سے ملنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی ملنے آیا تھا لیکن ابا جی نے مجھے ملنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امام حسین نے سوچا جب ٹائم بیٹے کو نہیں دیا تو مجھے بھی نہیں دیں گے، یہ سوچ کے حضرت امام حسین ملے بغیر واپس پلٹے۔ اندر سے حضرت عمر نے آواز سن لی، قاصد بھیجا، جاؤ دیکھو دروازے پہ کون ہے۔ حضرت امام حسین جا چکے تھے، بتایا گیا شہزادے حسین آئے تھے، لیکن جب آپ نے بیٹے کو ٹائم نہ دیا یہ سوچ کے وہ بھی واپس چلے گئے۔ ایک روایت میں لفظ ہے کہ حضرت عمر فوراً اپنے گھر سے نکل کے حضرت امام حسین کے گھر گئے، اور دوسری میں ہے کہ اپنے پاس بلایا، اور جب ان کے گھر پہنچے یا پاس بلایا، شہزادے جب آئے تو سبب پوچھا آپ آئے تھے، میرے بغیر واپس کیوں گئے؟ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین آپ نے ٹائم بیٹے کو نہیں دیا تو میں نے کہا کہ میں بھی کسی اور وقت میں آ جاؤں گا، یہ سوچ کے میں بھی واپس چلا گیا۔ حضرت عمر کے لفظ سنو، کہنے لگے اے حسین آپ نے اپنے آپ کو میرے بیٹے پہ قیاس کیوں کیا؟ بیٹے کی حیثیت اور ہے، آپ کا مقام اور ہے۔ انت احق من ابن عمر، اے حسین تیری حیثیت تیرا مقام میرے بیٹے سے کہیں زیادہ ہے، میں بیٹے کو نہ کر سکتا ہوں لیکن حسین تمہیں ملنے سے منع نہیں کر سکتا۔ تم دن کو آؤ، رات کو آؤ، شام کو آؤ، جب بھی آؤ، تمہیں میں انکار نہیں کر
کہیں زیادہ ہے۔ پھر یہیں تک نہیں رہے، حضرت عمر نے اپنے سر سے امامہ اتارا، اپنے بال پکڑ لیے اور بال پکڑ کے کہا ہل انبت الشعر فی الرأس بعد اللہ الا انتم، اے حسین سنو، یہ میرے سر پہ جو بال ہیں ان بالوں کو اللہ کے بعد آپ نے اگایا ہے، یا رب نے اگایا ہے یا آپ نے اگایا ہے؟ رب کے بعد ان بالوں کو آپ نے اگایا ہے۔ مطلب کیا تھا حضرت عمر کے فرمان کا؟ کہنے لگے اے حسین، کون تھا عمر؟ کون جانتا تھا عمر کو؟ خطاب کا بیٹا، میرے تو طاقت اتنی تھی 5 اونٹ بھی ایک لائن میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ تو تمہارے نانا جی کی دعا کی برکت ہے۔ انہوں نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دے۔ تمہارے نانا جی نے اگر مجھے رب سے مانگا نہ ہوتا اور میں اسلام میں آیا نہ ہوتا تو مجھے ایسے ایسے کام کرنے پڑتے، مجھے ٹوکریاں اٹھانی پڑتی، وزن اٹھا اٹھا کے عمر کے سر کے سارے بال اتر جاتے۔ اے حسین آج یہ بال سلامت ہیں تو یہ تمہارے گھر کا فیض ہے، یہ تمہارے گھرانے کا فیض ہے، یہ تمہارے نانا جی کا فیض ہے کہ میرے سر کے بال سلامت ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ تھا حضرت عمر نے بالوں سے خلافت مراد لی، کہنے لگے یہ خلافت کا تاج مجھے اپنے باپ سے تو نہیں ملا، مجھے اپنے باپ خطاب سے نہیں ملا، اے حسین یہ تمہارے گھر کا فیض ہے، یہ خلافت بھی ملی تو تمہارے گھر سے ملی ہے، اس لیے میں اپنے بیٹے کو منع کر سکتا ہوں لیکن حسین تمہیں منع نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انت احق من ابن عمر، عمر ابن عمر سے تمہارا حق کہیں زیادہ ہے، اور عمر کو جو کچھ ملا ہے میں نہیں کہتا یہ وراثتی ہے، میں نہیں کہتا یہ خاندان سے ملا ہے، میں نہیں کہتا یہ مجھے اپنے باپ سے ملا ہے، عمر کہتا ہے میں جو کچھ بھی ہوں اے حسین یہ تمہارے نانا جی کا صدقہ ہے، تو کیا اتنا بھی تیرا حق نہیں کہ تو مجھے ملنے آئے اور میں انکار کر دوں؟ فرمایا بیٹا آئے میں 100 بار منع کر سکتا ہوں لیکن حسین آپ ملنے آؤ تو عمر کا یہ حق نہیں کہ وہ ایک بار بھی تمہیں منع کرے، اس لیے کہ میرے بیٹے کی حیثیت اور ہے، اے حسین تمہارا مقام اور ہے۔ اور ایک موقع پر